السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میں نا اتاری بھائی ہوں، الحمدللہ نا امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں۔ تو میں نا آہستہ آہستہ مرزا علی کو سننے لگ گیا تھا نیٹ پہ، تو میں نے آہستہ آہستہ دعوت اسلامی چھوڑ دی، اپنا نام بھی تاریخ ختم کر لیا۔ اعلیٰ حضرت سے میں اتنی محبت کرتا تھا، استغفر اللہ، ان کو بھی برا بھلا کہنے لگ گیا۔ سب جو وہ مرزا کہتا رہا، شیعوں کے پیچھے بھی جاؤ، سب کے پیچھے جاؤ، اور ہمارے علماء بزرگوں کا بید بھی کرتا رہا، میں بھی ویسے ہی کرتا رہا۔ مجھے کہتے رہے اسلامی بھائی کے مفتی صاحب کے پاس جاؤ، دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی والے، ان کے پاس جاؤ، اپنے سوال رکھو، وہ جواب دیں گے۔ میں نے کہا نہیں جی، میں نے کسی کے پاس بھی نہیں جانا۔ جیسے ہی مرزا کہتا تھا کہ مناظرے کے، اس کو کہا نا لوگ، وہ سامنے جو اس کی آڈین بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتے جی آپ کو لوگ مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، آپ جاتے نہیں۔ وہ کہہ رہا پہلے اپنے آپس میں تو اختلافات ختم کریں، پھر میں بھی چلا جاؤں۔ اسی طرح میں بھی کہنے لگ گیا کہ پہلے یہ آپس میں تو اختلافات ختم کریں، پھر میں بھی علماء کے پاس چل جاؤں گا، استغفر اللہ۔ پھر اسلام بھائی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی کہ یار ایک بار آپ نا علی بھائی کو سنیں، مفتی علی بھائی ہیں، علی نواز بھائی، آپ اس کو بھی سنتے ہیں نا، اس کو بھی ان کو بھی سنیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسا جھوٹا ہے، یہ کیسا فراڈ۔ تو میں نے آہستہ آہستہ سننا شروع کری۔ اب میں نے توبہ کی ہے، شادی شدہ تھا، اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی اسلامی بھائیوں کے کہنے سے دوبارہ کیا ہے۔ اسی طرح نا آپ نا میری دلی ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ اسی طرح نہ کرتے رہے۔ یہ بہت غلط کر رہا ہے، جو اتنا میرا مائنڈ کھو گیا تھا نا کہ میں نے کسی کو پیر کو ماننا ہی نہیں، کسی عالم دین کی سننی، بس اسی کی سننی، جو یہ کہتا ہے یہی کرنا ہے۔ تو آپ کے جو کلپ دیکھ کے الحمدللہ میں نے توبہ کی ہے۔ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، آپ کی عمر لمبی کرے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے میں، اتنا آپ کو تو پتہ ہی ہے نا یہ کس طرح اس کے ماننے والے ہو جاتے۔ سیم جیسے یہ کر رہا تھا نا، میں نے ایسے ہی استغفر اللہ، صحابی رسول میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میرا وہی عقیدہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے توبہ کی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے تجدید ایمان اور تجدید نکاح دوبارہ کی ہے، شادی شدہ ہوں میں، اسی وجہ سے تجدید نکاح میں میں نے بہت غلط باتیں کی ہیں۔ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں علماء اہل سنت کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت اسی لیے کہتے ہیں کہ مجھے سنی عالموں سے پیار ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء دین، اللہ پاک ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک آپ کی عمر لمبی کرے۔ میں آپ کا جو کلپ سن کے نا میں بتلاؤں، اللہ پاک آپ کی عمر لمبی کرے۔ آپ نے مجھے اس جہنم کے گڑھے میں سے بچا لیا ہے، کیونکہ یہ بہت صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ بس اللہ پاک نے مجھے آپ کے وسیلے سے بچا لیا۔ اللہ پاک آپ کو اور علم عطا فرمائے، اور میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ میرا نام محمد زمان اتاری ہے۔ اور آج کل جی آفتاب اقبال نے کہہ دیا جی، ایک نیا ایک اسپیکر آیا اسلام میں۔ آفتاب اقبال کو بیچارے کو کیا پتا کہ کتنا بڑا فراڈیا ہے۔ اس نے 2-4 کلپ دیکھے ہوں گے، اس کے ڈرامے دیکھے ہوں گے، تو اس نے سوچ لیا ہوگا کہ اسلام کا ایک بڑا اسپیکر ہے، اس نے کوئی ایک چیز دیکھی ہوگی، اس کو پسند آئی ہوگی، تو کوئی حدیث سنی ہوگی، تو آفتاب اقبال نے کہہ دیا، جب اس کے چیلے چپاٹے بڑے خوش ہو رہے جی، آفتاب اقبال نے ایک پروگرام میں کہہ دیا کہ اسلام میں بڑے اسپیکر آ رہے ہیں، اسلام میں خدمت، اور ایک نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، تو جناب اس کی تصویر دکھا دی، تو اس کے بڑے چیلے چپاٹے بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ آفتاب اقبال کو اگر پتہ چل گیا نا کتنا بڑا ڈھونگی ہے، تو وہ تو اس پر لعنتیں بھیجے گا۔ میں کہتا ہوں مرزا جیلمی، اس کے ماننے والوں کو، کہ اللہ سے ڈرو۔ جن جن لوگوں کو پتہ لگ گیا نا کتنے بڑے ڈھونگی ہو تم، کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم پر لعنت بھیجیں گے۔ پچھلے دنوں میں نے دکھائی بھی تھی، ایک دوست نے، ایک بھائی نے نیچے کمنٹ کیا کہ میں اس مرزا جیلمی کا دیوانہ تھا، بلکہ اس نے کہا میں اس کتے کا دیوانہ تھا۔ علی نواز صاحب، آپ نے مجھے بچا لیا اس سے۔ کئی لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو، ایک بندے نے کہا میں اسے 5 گھنٹے سنتا تھا، 5 گھنٹے سنتا تھا، نہیں پتا تھا، اب پتا چل گیا کہ یہ اتنا بڑا ڈھونگی ہے۔ ان لوگوں کو نہیں پتا بیچاروں کو، کبھی 1-2 کلپ دیکھ لیا تو اس نے تعریف کر دی، تو جناب علی یہ پھولے نہیں سماتے۔ جب آفتاب اقبال کو پتا لگے گا نا کہ کتنا ڈھونگی ہے، تو اس نے پھر اس کی جو لاپا کر دینی ہے۔ تو ان ڈھونگی کو اگر سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تو میرا کلپ 664 نمبر دیکھیے، انجینئر مرزا کے 70 جھوٹ۔ اس نے اپنے آپ کو کس طرح جھوٹا کیا ہے،
اپنے آپ کو جھوٹا کیا. اس کے کلپ سے ہم نے دکھایا کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار اور فراڈیا ہے. ہم نہیں کہہ رہے، خود یہ اپنے ہی کلپس میں ایک میں کہتا ہے کہ امام مسلم نے کہا ہے کہ ضعیف حدیث کسی کام کی نہیں ہے، نہیں لی جائے گی. جب حدیثیں صحیح ہیں پھر اگلی اپنے کلپ میں کہتا ہے کہ جی میں نے اسے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے. پھر اگلے کلپ میں کہتا ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی لو بھائی، میں خود لیتا ہوں، بلکہ میں خود جو ہے نماز میں اپنی طرف سے بنا کے جو ہے وہ دعائیں پڑھتا ہوں. پہلے امام مسلم پر جھوٹ، پھر اقرار، پھر اتنا آگے کہ اپنی طرف سے بنا کے تو پڑھ لو. اور یہاں